بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کے حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں، تو اگر وہ یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ سامعین مکرم، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہو رہی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا اور ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ اس عمل سے انہوں نے 100% رزلٹ حاصل کیا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس کو اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے میں آپ کو جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن سے اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر میں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کر لو۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معانی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین مکرم، یہ وظیفہ آپ نے عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اسی طرح صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یاد رہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت والا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک آدمی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ مجھے اس صورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلاً دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کی خاص کر نماز عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے اور اس کے لیے نماز عصر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل اور اس کی اہمیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، فجر اور عصر کی نمازیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے کے طریقہ کے مطابق کر لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
اب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے تو آپ پر رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائی گئے طریقہ کے مطابق پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کیسے آپ کے حالات بدل رہے ہیں اور آپ کے اچھے دنوں کا آغاز ہو رہا ہے اور کہاں کہاں سے آپ کے پاس دولت آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ بیکاری بھی کرے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے گا تو غنی ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفہ کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کر دیں، شکریہ۔ اب اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔